یکساں سول کوڈ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ملک کے گوناگون سماجی گروہوں، قوموں، ذاتوں اور سبھی طبقات سے ہے۔ ہمارا ملک کثرت میں وحدت کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ ہماری تکثیریت کو نظر انداز کر کے جو بھی قانون بنایا جائے گا، اس کا براہ راست اثر ملک کی وحدت اور سالمیت پر پڑے گا۔ یہ ملک اپنے آپ میں یکساں سول کوڈ کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ مسلم پرسنل لا کے تئیں مسلمانوں کی زیادہ حساسیت کا سبب اسلامی شریعت کا زندگی کے تمام شعبوں اور سماجی اور اخلاقی پہلوؤں پر محیط ہونا ہے۔ قرآن پاک کے احکامات خالق کائنات کے وضع کردہ ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ مسلم پرسنل لا یا مسلم آئلی قوانین کو ختم کرنے کی کوشش جمہوریت کی روح اور دستور ہند میں دی گئی ضمانت کے خلاف ہے۔ جب اس ملک کا آئین وضع کیا جا رہا تھا تو دستور ساز اسمبلی نے یہ ضمانت دی تھی کہ مسلمانوں کے مذہبی امور بالخصوص ان کے شخصی قوانین کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ دستور ہند کی دفعہ 25 تا 29 کی غرض و غایت یہی ہے۔ اس کے باوجود موجودہ سرکار یکساں سول کوڈ کے ذریعے مسلم پرسنل لا کو ختم کرنا چاہتی ہے، جس کا محرک ووٹ بینک کی سیاست ہے، نہ کہ بنیادی دستوری حقوق کا تحفظ۔ اس وقت حکومت مسلم پرسنل لا کے سلسلے میں ملک کی عدالتوں کو بھٹکانے اور ان کے احکامات کو متاثر کرنے کا بھی کام کر رہی ہے۔ حال میں عدالتوں نے 3 طلاق، خلا، حجاب وغیرہ سے متعلق مقدمات میں احکام شریعت اور آیات قرآنیہ کی منمانی تشریحات کر کے مسلم پرسنل لا کی بیخ کا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ عدالتوں کا یہ رویہ ان پر اقلیتوں اور کمزور طبقات کے اعتماد کو شدید نقصان پہنچانے والا ہے۔ جمعیت علماء ہند کا اجلاس عام حکومت ہند کو متنبہ کرتا ہے کہ یکساں سول کوڈ کا نفاذ ملک کی وحدت اور سالمیت پر براہ راست اثر انداز ہوگا۔ یہ تو ووٹ بینک کی سیاست کے لیے عدم استحکام اور باہمی خلفشار کو دعوت دینا ہے۔ حکومت کو کسی ایک طبقے کو خوش کرنے کے بجائے ملک کے تمام طبقات کی رائے کا احترام کرتے ہوئے دستوری حقوق میں چھیڑ چھاڑ سے گریز کرنا چاہیے۔ اس موقع پر یکساں سول کوڈ کے بارے میں مندرجہ بالا تحفظات کے ساتھ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس عام اس بات کا اظہار ضروری سمجھتا ہے کہ شریعت میں مداخلت کی راہ اسی وقت ہموار ہوتی ہے جب مسلمان بذات خود شریعت پر عمل کرنے میں مستعد نہ ہو۔ اگر مسلمان اپنی شریعت کے تمام احکام کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے پُر عزم رہیں تو کوئی قانون ان کو اس سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس لیے تمام مسلمان شریعت اسلامیہ پر پوری طرح ثابت قدم رہیں، نیز سماج میں خواتین کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق مکمل انصاف کو یقینی بنائیں۔ میراث کی تقسیم میں عورتوں کے ساتھ ناانصافی، اسلامی شریعت کی کھلم کھلا خلاف ورزی مسلم سماج میں عام ہے۔ عورتوں کو طلاق دینے اور نان نفقے کے سلسلے میں بھی اسلامی تعلیمات پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، جس کے باعث خواتین محاکم شرعیہ اور اسلامی پنچایتوں کے بجائے ملک کی عدالتوں کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہوتی ہیں، جہاں فیصلے اسلامی شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ نیز مسلمانوں کا بڑا سرمایہ اور وقت ملک کی عدالتوں میں ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ اپنے نزاعی مسائل حل کرنے کے لیے محاکم شرعیہ اور اسلامی پنچایتوں کی طرف رجوع ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تجاویز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا آپ حضرات کو یہ تجویز منظور ہے؟ تجویز کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم سب سے متعلق ہے۔
اگر ہم آج یہ طے کر لیں، یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہر حال میں ہم اسلامی احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے، انشاءاللہ کوئی قانون ہم پر اثر انداز نہیں ہوگا، عمل کریں گے انشاءاللہ۔